جب ہم جراثیم کی بات کرتے ہیں تو جراثیموں میں سب سے زیادہ خطرناک کوئی بیکٹیریا، کوئی مائکو بیکٹیریم، کوئی وائرس، HIV بھی، اور جدید قسم کے ان نون جراثیم، مائکرو آرگینزمز جو کہ ہم مائکروسکوپ سے بھی دیکھ نہیں سکتے، میڈیکل کی کتابوں میں بھی وہ جراثیم موجود نہیں ہیں کیونکہ ان کی تحقیقات اب تک نہیں ہوئی ہیں۔ امیما بھی ایک جراثیم ہے ان میں سے، اور پھر اور کئی قسم کے اسٹریپٹوکوکس ہے، لیکن ان کی تحقیقات اب تک نہیں ہوئی ہیں کہ مکمل طور پہ پتہ چل سکے کہ ان کا جینیٹک کوڈ کیا ہے اور یہ کہاں کہاں ایکٹ کرتے ہیں۔ MBBS ڈاکٹر والے تو ہزار اور 625 mg اینٹی بائیوٹک دے دیتے ہیں، لیکن کون سا جراثیم کدھر کیسے کام کر رہا ہے، تحقیقات جاری ہیں، کیونکہ یہ شیپ تبدیل کر لیتے ہیں۔ اب ایسے شیپ میں ہے تو یوں ہو جائیں گے، یوں ہو جائیں گے، تو ان کا جو اسٹرکچر ہے، جو سیلیولر وال ہے، وہ توڑنی پڑتی ہے، اور ہومیوپیتھک دوا کے علاوہ اس کو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی طاقت ہے ہومیوپیتھک ادویات میں۔ اسی طرح جب ہم ایک خطرناک ترین جراثیم کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم نام لیتے ہیں فنگس کا۔ اب کچھ ایسے فنگس بھی ہیں جو کہ نارمل ہیں، جس طرح مشرومز ہیں، وہ بھی فنگائی میں ہم ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں، لیکن جب ہم انفیکشن کی بات کرتے ہیں نا، جب باڈی کے نقصان کی بات کرتے ہیں، تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ نیزل اور کئی قسم کے نیل کے انفیکشن، وہاں اگر فنگس گھس جائے تو پھر ڈیتھ ہی پاسبل ہوتی ہے، الا یہ کہ ہومیوپیتھک علاج کروائی جائے۔ اب اسی طرح نیل فنگس اگر ہم مثال کے طور پہ لے لیں تو سب سے پہلے یہ ناخون کو آہستہ آہستہ کھانا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ فنگس جو ہے کبھی بھی اپنا کھانا نہیں بنا سکتا، یہ دوسرے کو مجبور بھی کرتا ہے اور خود بھی دوسرے کی مجبوری سے بڑا بہترین فائدہ اٹھاتا ہے، جس طرح ہماری پولیس۔ اور پھر یہی ہوتا ہے کہ جب یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو سب سے بہترین مقام ڈھونڈتا ہے، وہ مقام ڈھونڈتا ہے جہاں اس کو بڑے آرام اور آسائش ملے، اور وہ ہے ناخن، کیونکہ ناخن میں ایسا ڈیمپ ویدر ہوتا ہے، اس کو پانی بھی مہیا ہو رہا ہوتا ہے، اس کو ہر قسم کی بدبو بھی مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ جوتے اکثر بند ہوتے ہیں، ہم خیال نہیں رکھتے کہ اپنے جوتوں کو دھوئیں اچھی طرح سے، اور ہم خیال یہ بھی نہیں رکھتے کہ اپنے باڈی کے تمام ناخنوں کو کاٹ کے رکھے، بالکل کاٹ کے صاف کر کے رکھے۔ تو یہ وہاں پہ جب ناخن میں گھس جاتا ہے تو نکلنے کا نام نہیں لیتا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ MHP59 جو کہ منصورہ ہومیوپیتھک فارمیسی کی دوا ہے وہ استعمال کریں۔ اور یاد رکھیے گا، نیل فنگس ہو یا کسی قسم کا بھی فنگل انفیکشن ہو، فنگل کی وجہ سے جو جراثیم پھیل گیا ہو آگے، صرف ڈیتھ علاج ہے، یہ مضر صحت ہے فنگس۔ علاج کے لیے ڈاکٹر اسد عربی سے ہر دم ہم کوشاں رہیں گے کہ آپ تشریف لے کے آئیں، اپنے قدمین کو مبارک کریں، ہماری کلینک کو اجاگر کریں، اور رابطے کے لیے 0324341679 اگر وہ حضرات جو ہماری کلینک میں تشریف نہیں لا سکتے وہ COD کروا سکتے ہیں۔ COD کے لیے طریقہ کار یہ کہ آپ ہمیں اپنا مسئلہ بتائیں گے، ہم آپ کو آپ کی ادویات ڈیلیور کروا دیں گے۔
ڈلیوری کے بعد آپ COD کر سکتے ہیں اور ہمارے بینک اکاؤنٹ میں پیسے بھی جمع کرا سکتے ہیں اور چندہ بھی جمع کرا سکتے ہیں اگر درد دل ہے تو۔